ہاں میرے آقا میرے محبوب آپ کی ہر ادا کو معجزہ بنا دیا جاتا ہے. میرے پیارے آپ انگلی ہلا دو, انگلی کا ہلانا معجزہ. آپ ہاتھ اٹھا دو, آپ کا ہاتھ اٹھانا معجزہ. آپ اشارہ کر کے بلا دو, آپ کا بلانا معجزہ. آپ کنکری سے پوچھ لو, آپ کا پوچھنا معجزہ. میرے مصطفیٰ والدین کی قبروں پر جاؤ, ان کو اٹھا کر کلمہ پڑھا دو پھر لٹا دو, یہ بھی معجزہ. میرے مصطفیٰ آپ میرے محبوب ہیں, آپ کی یہ شان ہے, آپ کو پسینہ بھی نکلے تو پسینہ بھی معجزہ. میرے حبیب آپ پیشاب فرما دیں, مجھے میرے رب ہونے کی قسم آپ کا پیشاب کرنا بھی معجزہ, آپ کا اجابت خانہ جانا بھی معجزہ. اللہ اللہ میرے مصطفیٰ آپ کا سونا بھی معجزہ, آپ کی نماز بھی معجزہ, آپ کی تلاوت بھی معجزہ, آپ کا جاگنا بھی معجزہ, آپ کا آنا بھی معجزہ, آپ کا بیٹھنا بھی معجزہ, آپ کا چلنا بھی معجزہ. حضور کی ہر ادا کو اللہ نے معجزہ بنا دیا ہے. اب میں حیات طیبہ کا وہ پہلو بیان کرتا ہوں جسے سننے کے بعد وہابی بھی سنی بننے پہ مجبور ہو جائیں گا. پٹھا نبی کو سمجھا ہی نہیں, سمجھتا تو کبھی وہابی بنتا ہی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ قصہ یہی چھے, انہیں اللہ کیا کر رہا, ملیہ کی صحبت میں بیٹھا, اس لیے اللہ ملیہ بنا مگر عالم نے بنا. بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ پوچھیں کیا مولانا ایسا کیسا بولتے آپ؟ کل صبح دیکھو کھٹکا مارنے والا کون؟ ترکاری بیچنے والا. کھٹکا مارے تو آیا کون؟ آٹو چلانے والا. مسجد میں کتاب پڑھ کے سنایا کون؟ ہوٹل کے کاؤنٹر پہ بیٹھنے والا. امیر بنا کون؟ پنچر جوڑنے والا. اب پورے جاہلہ مل کے دکان کھولنے کے بیٹھیں گے تو اللہ ملیہ نے بنا تو اور کیا ہوتا؟ بات سمجھ میں؟ عالم نے بنتا. عالم بننے کے لیے علماء کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا, عالم بننے کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا, عالم بننے کے لیے علم والوں کی بارگاہ میں زانوئے ادب طے کرنا پڑتا. نہیں, ایک مرتبہ کیا ہوا, میں ایک مسجد میں گیا عصر کی نماز پڑھنے کے لیے, نماز کا وقت ہو گیا تھا تو عصر کی نماز پڑھنے کے لیے گیا. بیچارہ شریف آدمی, میں کونے میں ٹھہر کے اکیلا نماز پڑھ لے رہا ہوں, بازو درس چل رہا بازو والوں کا, معلوم نا, بازو والے بولے تو ان لوگوں کو نکو دیکھو تم لوگ. تو پیارے بزرگ اور دوستو, تو بازو والوں کا درس چل رہا تھا, درس چل رہے تو اس کے اندر ایک حدیث پڑھ رہا ہوں کتاب میں دیکھ کے. کیا حدیث پڑھ رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحت مند لڑکی سے نکاح کرو. بات سمجھ میں آئی؟ کس سے نکاح کرو؟ زور سے بولو جی. صحت مند بولے تو کھا کے پی کے ہٹی کٹی رہی سونے, جس کو گلوکوز نہیں چڑھتا, جس کو انجیکشنوں کی ضرورت نہیں آتی, جس کو فرسٹ منتھ سے ہاسپٹل لے جانا نہیں پڑتا, اس کو بولتے صحت مند. اگر ایسا بولے تو صرف 5% بچیاں اٹھتے, 95% گھر میں بیٹھتے, شادی نہیں کرنا ان کی مرے تک. کیوں بولے تو ہمارے بچیاں بعض تو ایسے بھی ہیں جس دن دلہن بنتے اس دن پہلے گلوکوز چڑھا لیتے, رات میں جا کے گھونگھٹ پہنتے. اتنے کمزور ہے آج کے زمانے کے بچیاں, کھاتے نہیں, کھائے تو آنکھ کو لگتا نہیں. بات سمجھ آ رہی؟ تو میں حدیث نماز پڑھتے پڑھتے سنا, ایسا بول رہا اندر گھسری پوری. ارے باپ رے باپ, ابھی نے کیا سمجھاؤں گا. حدیث نماز کمپلیٹ کرا, میں بھی جا کے بیٹھ گیا. میں بولا اب بھی آپ حدیث پڑھے, رسول اللہ ارشاد فرمائے صحت مند لڑکی سے نکاح کرو. بولا ویری گڈ, بہت اچھی حدیث ہے, سبحان اللہ. میں بولا اب لڑکی صحت مند نہیں ہے تو نکاح نہیں کرنا. اس کے گھر میں بیٹی بیٹھی ہوئی ہے سکی مکی, حدیث پلٹی تو گھر کو نہیں جا سکتا انہیں, مگر پڑھ کے تو سنا دیا. اب میں پوچھا تو کچھ بھی نہیں بول رہا. میں پریشان ہو کے بولا میاں آپ مولانا ہیں؟ میں مولانا نہیں, میں حافظ صاحب ہوں گے. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں آٹو چلاتا ہوں.
ارے بے وقوف تو آٹو چلاتا تو گیراں ڈال میٹر پھرا یا مسجد میں کتاباں کہیں کو پھرا رہے ہولے بات صحیح ہے غلط ہے؟ ذرا زور سے بولو بھائی، صحیح ہے غلط ہے؟ ارے حدیث انہیں پڑھنا جس کو حدیث سمجھ میں آتی. حولے اہل حدیث نام رکھ لینے سے کہ حدیث سمجھ میں آ جاتی؟ اہل حدیث نام رکھ لینا الگ بات ہے، حدیث سمجھنا الگ بات ہے. نہیں، اہل حدیث آٹو ویلڈر، ترکاری ماسٹر، رکشہ ڈرائیور، اللہ اہل حدیث کہتے. حولے اہل حدیث کی دم نے معلوم تیرے کو. تو پیارے بزرگوں اور دوستو، حدیث پڑھنا الگ بات ہے، حدیث سمجھنا الگ بات ہے. پڑھ لیا، سنا دیا، ٹینشن میں ڈال دیا. ارے ملا میاں، اس کا مطلب کیا ہے؟ صحت مند لڑکی سے کرنا بولے تو اب جتوں کو گلوکوز چڑھ رہا نہیں کرنا، جتنے دبلے پتلے ان سے شادی نہیں کرنا، جتنے دواخانوں میں شریک ہوتے رہتے ہر 8 دن کو 15 دن کو بی پی چیک کراتے ان سے شادی نہیں کرنا. فاختے ہو گئے. بولا پہلے قسم کھا آئندہ کتاب میں پڑھیں گا تو. میں بولا دیکھ میاں، صحت مند لڑکی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے ہٹی کٹی موٹی تازی تمل ناڈو کی سب سے زبردست بچی، یہ مطلب نہیں ہے. ہٹی صحت مند کا مطلب ایسی عورت جو زیادہ بچے دے سکتی ہے، یہ ہے صحت مند کا مطلب. ایسی عورت جو ماں بن سکتی ہے. ایک بچے کی بھی ماں بن گئی تو صحت مند ہے انہیں، 2 بچوں کی ماں بن گئی تو صحت مند ہے انہیں، 4 بچے بھی اس سے الحمدللہ سرکار کی امت میں اضافہ ہو گئے، صحت مند ہے انہیں. غیر صحت مند بولے تو ایسی زبردست ہے ماشاءاللہ مگر اولاد نہیں بھی، بولے صحت مند نہیں ہے انہیں. صحت مندی سے مراد یہاں پہ چمڑی نہیں ہے، صحت مندی سے مراد ماں بننے کی فضیلت ہے. پٹھوں کو معلوم اچھنے پڑھ دے رہے ہیں، سنا دے رہے ہیں، کیا بولے ایسا چل رہا. اللہ کے واسطے یہ چکروں میں پھنس کے اپنی آخرت کو برباد مت کرو. کریں گے پیارے بزرگ اور دوستو. تو اللہ نے کیا کیا؟ حضور کی ہر ادا کو معجزہ بنا دیا. حضور کی ہر ادا کو. اب اللہ ہو کر نبی کو اتنی بڑی شان دے دے تو بندے کو ماننے میں ٹینشن کیا ہے؟ سمجھنے کی بات ہے نا بھائی. جب اچھا معجزہ علامہ خوشتر ربانی صاحب نہیں دیے، ہمارے ابا نہیں دیے، سو اللہ دیے سو ہے. نبی کو معجزہ کون دیے؟ نبی کی انگلی میں یہ کمال خدا نے پیدا کیا. حبیب تو اشارہ تو کر، میرے مصطفیٰ تو انگشت مبارکہ کو ہلا تو دے. چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کی ذمہ داری میری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ میرے حبیب، میری قدرت نے تو سورج کو ڈبا دیا، تو ہاتھ اٹھا دے میں سورج کو پلٹا دیتا ہوں. حبیب تو ہاتھ اٹھا تو دے. اب دیکھتا ہوں سورج کی کیا مجال ہے. میرا حبیب ہاتھ اٹھا دے اور پلٹ کرنا ہے. حبیب تو ہاتھ تو اٹھا. حبیب نے ہاتھ اٹھائے، سورج پلٹ کے آ گیا. اللہ ہو کر پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، سورج کو جماعت والے نے پلٹائے. اللہ ہو کر حبیب خدا کی خاطر، اپنے محبوب کی خاطر اپنی قدرت پلٹ رہا ہے. اور اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ، اللہ کی قدرت ہرگز بدلی نہیں جاتی. اللہ کہہ رہا ہے میں اپنی قدرت نہیں بدلتا، مگر جب بات مصطفیٰ کی آتی ہے تو قدرت بدل دی جاتی ہے، طریقہ پلٹ دیا جاتا ہے،
سنت تبدیل ہو جاتی ہے. مصطفیٰ یہ میری قدرت ہے. سورج صبح نکلے گا رات میں ڈوبے گا, چاند رات میں آئے گا صبح چھپ جائے گا, مگر تو اشارہ کر میں چاند کو توڑ دوں گا, تو اشارہ کر میں ڈوبے سورج کو پلٹا دوں گا. اللہ اللہ ہو کر جس کی خاطر اپنی قدرت بدل دے اور غلام ہو کر میلاد منا لے تو ٹینشن کی کیا بات ہے جی؟ ہندوستان کا مسلمان نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, شہر والدہا, شہر والدہا, کہہ رہی ہے یہ فضا, آ گئے ہیں مصطفیٰ. تو پیارے بزرگ اور دوستو, جب خدا خدا ہو کر قدرت بدل لے, بندہ ہو کے نعت پڑھ لے تو ٹینشن کی کیا بات ہے بھائی؟ سبحان اللہ. نہیں, خدا خدا ہو کر اس کے بنائے ہوئے چاند کو اب بنایا, آدم کو بعد میں بنایا, چاند کو پہلے بنایا. آدم کو بعد میں بنایا, چاند کو پہلے بنایا. بات حبیب پی کے آئی تو توڑ کے پھینک دیا. بات حبیب کی آئی تو بولے میرے مصطفیٰ تیرے اوپر سے قربان ہے یہ. حبیب تو اشارہ تو کر, ایک کو مشرق میں ڈالتا ہوں دوسرے کو مغرب میں ڈالتا ہوں. ارے خدا خدا ہو کر اپنی قدرت کو جس نے اپنے لیے بنایا ہے, اپنے اظہار کے لیے بنایا ہے, اپنے حبیب کے لیے توڑ دیا. ہم لوگ رات میں جگ کے میلاد پڑھ لے تو شرک ہو جاتا. ابا بابا بابا کیا ہے رے پٹھے, حولے تو نبی کو سمجھائی نہیں. نہیں, اگر تو نبی کو سمجھ گیا نا, ہم لوگ تو بھی کنجوس لوگ ہیں, سال میں ایک وقت جلوس نکال رہے, تو روزانہ نکالتا. ہم لوگ کنجوس لوگ ہیں جو سال میں ایک وقت جلسہ کرتے, تو بیٹا روزانہ کرتا. تو سمجھا تو نبی کو, نبی نبی ہے میرے بھائی. آئے ہائے ہائے. حضرت صالح علیہ السلام, کون؟ حضرت صالح علیہ السلام, حضرت الیاس علیہ السلام. یہ دو پیغمبروں کا ایک ہی عقیدہ تھا, اس لیے ایک ہی حوالے سے سنا دیتا ہوں. الیاس علیہ السلام ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے, تو آپ پر نازل ہونے والے صحیفوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ آخر زمانے میں ایک پیغمبر آئیں گے, اور وہ پیغمبر کی شان یہ ہوگی وہ جدھر سے گزریں گے بس خوشبوئیں ہی خوشبوئیں مہکیں گی. ہائے ہائے ہائے, خوشبوئیں ہی خوشبوئیں مہکیں گی. اور وہ نبی کی یہ شان ہوگی, وہ چلیں گے تو ابر ان پر سایہ کیا ہوا ہوگا. وہ نبی کی یہ شان ہوگی کہ وہ تیز رفتاری کے ساتھ چلیں گے. صفات مصطفیٰ صحیفہ الیاس میں لکھا ہوا ہے. تو پیارے بزرگ اور دوستو, ایک شخص تھا جو اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر سے وہ معذور تھا, اور وہ ایک جو ہے لکڑی کی بنڈی پر بیٹھ کر اپنے جسم کو بڑی مصیبت سے ڈھکیلتا تھا. تو وہ شخص جو ہے یہ کتاب پڑھا ہوا تھا صحیفہ الیاس, تو اس نے یہ ایک بات پڑھ لی تھی کہ آخری زمانے میں ایک پیغمبر آئیں گے, ان کی یہ شان ہوگی. تو اتفاق سے وہ رستے سے گزر رہا تھا, خوشبوئیں آنے لگی, خوشبوئیں آنے لگی. تو بڑا پریشان ہو رہا ہے, خوشبوؤں کا ذکر تو میں ان کے بارے میں پڑھا تھا, یہاں سے ایسے خوشبو آ رہی. دیکھا تو کیا ہے, ایک بزرگ تیز رفتاری کے ساتھ چل رہے ہیں, اور دیکھتا کیا ہے کہ ان کے اوپر چھاؤں بھی ہے. تو چلا اٹھا, یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ. الیاس علیہ السلام جیسے ہی سنے کہ کوئی شخص محمد کا نام لے کر پکار رہا ہے, دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے. دیکھے تو بڑا معذور ہے, اور حضرت الیاس نے اس سے پوچھا تم نے کس کو پکارا؟ کہا میں نے آپ کو پکارا.
تو کہا تو نے مجھے محمد کے نام سے پکارا؟ کہا ہاں ہاں میں نے آپ کو محمد کے نام سے پکارا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے ایک صحیفے میں پڑھا ہے کہ آخر زمانے میں ایک نبی ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کی یہ شان ہوگی، وہ چلیں گے تو رستے سے خوشبو آئیں گی، چھاؤں ابر ان کے اوپر سایہ کیا ہوا ہوگا، اور وہ تیز رفتاری سے چلیں گے۔ میں نے دیکھا تو یہ صفات تم میں موجود پائی، تو اس لیے میں نے سمجھا کہ تم ہی محمد ہو، اس لیے پکارا۔ تو کہا سن میں محمد نہیں ہوں، میں محمد نہیں ہوں، کاش کے میرا رب مجھے الیاس پیغمبر بنانے کے بجائے محمد کی گھوڑے کی نال بنا کر پیدا کر دیتا تو فخر کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ مجھے پیغمبر بنانے کے بجائے ان کے گھوڑے کی نال بنا کر پیدا کر دیتا تو بڑے فخر کی بات تھی۔ اللہ اللہ، یہ ہے شان مصطفیٰ۔ اب لوگوں کو جب ہم یہ عظمت مصطفیٰ بتائے تو ان لوگوں کیا بولتے ہیں؟ نہیں نہیں مولانا سب صحیح ہے، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا، لوگ امت۔ میں بولا امی کے پیراں پڑھنا، ہاں امی کے پیراں پڑھنا، ابا کو پیرا مارنا، امی کے پیراں پڑھنا، ابا کے پڑھے تو امی کی عزت کم ہو جاتی کیا؟ زور سے بولو۔ اچھا ابا کے پیراں پڑھے، امی کو لائٹ لے لیے تو امی پوچھے کیا رے پوٹے خالی بابا کے پڑھتا، اماں کی عزت نہیں؟ نہیں، ابا کے پڑھانا، ابا کے پڑھا، خالی ابا کو مانتا میں، امی کو نہیں مانتا۔ ابا کھینچ کے دیے، دیکھے بولے بیٹے تم ابا سے نہیں آئے، ابا امی سے آئے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ابا کو ماننے سے امی کی عزت کم نہیں ہوتی، امی کو ماننے سے ابا کی عزت کم نہیں ہوتی، دونوں کو مارے تو مانے تو اس کی عزت بڑھ جاتی۔ یہ دیوانہ ایسی چھے، کیا بات ہے۔ رسول اللہ کو مانے تو بولتا اللہ کو نہیں مان رہے، ارے حولا ہوگا کیا؟ اللہ اللہ ہے، یہ رسول اللہ ہے، اللہ اللہ ہے اور یہ رسول اللہ ہے۔ رسول اللہ کو رسول اللہ بولے تو اللہ ناراض نہیں ہوتا، بلکہ اللہ خوش ہوتا، اللہ خوش ہوتا، اللہ خوش ہوتا۔ اللہ کو اللہ بولے تو رسول اللہ خوش ہوتے، رسول اللہ کو رسول اللہ بولے تو اللہ خوش ہوتا۔ اللہ کی عظمت بیان کرنے سے نبی کی بے ادبی نہیں ہوتی، اور نبی کی عظمت بیان کرنے سے اللہ کی بے ادبی نہیں ہوتی۔ اللہ کی عبادت میں اللہ کی تعریف کر، جلسے میں بیٹھا تو نبی کی تعریف کر۔ بات سمجھ آئی؟ نماز میں کھڑے ہو کے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، اللہ اکبر۔ نماز میں کھڑ کے کوئی بھی سلام نہیں پڑھتا، نیا فارمولا آیا تمل ناڈو میں، نماز میں کھڑ کے کوئی بھی سلام، نماز میں کھڑے تو نماز اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے سامنے ٹھہرا تو بول الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے تو سلام تو پھر، اس سے پہلے تیرا نام جنت کے دروازے پہ لکھ دیتا ہوں۔ نماز میں کھڑو تو اللہ کی تعریف کرو، جلسے میں بیٹھے تو نبی کی تعریف کرو۔ نماز پڑھنے سے اللہ اس کا رسول خوش، یا تعریف کرنے سے اللہ اس کا رسول، یا تعریف کرے تو نبی اللہ کے برابر۔
میرے جیسے 56,000 کروڑ مولانا صبح قیامت تک بھی تعریف مصطفیٰ کرتے رہے تو بھی خدا کی قسم نبی حضور کے برابر، حضور اللہ کے برابر، اور حضور کی تعریف بھی ادا نہیں ہوتی پوری. یہ بھی سن لو، حضور اللہ کے برابر بھی نہیں ہوتے اور حضور کی تعریف بھی مکمل نہیں ہوتی. حضور ایسی شان کے مالک ہے. سبحان اللہ. حضور کی تعریف کرنے سے حضور اللہ کے برابر نہیں ہوتے. بات سمجھ آئی؟ میں ہمارے ایم ایل اے صاحب کو بلایا، بٹھا کے پھولا پنا، پرائم منسٹر کے برابر کر دیے آپ. ہولا ہوگا کہہ رہے پھول پہنتے کہ پرائم منسٹر بن جاتے. یہ کب ہوتا معلوم؟ جاہلا پورے مل کے ایک جگہ بیٹھ گئے تو ایسے عقیدے نکلتے. عالموں کی صحبت میں بیٹھے تو ایسے عقیدے نہیں بنتے. نہیں، میں اور 4 گھنٹے بھی تقریر کر لیا تو علامہ خوشتر ربانی نہیں بنتا ہوں. بات سمجھ میں آئی؟ میں کچھ بھی بن سکتا ہوں. میں علامہ بن سکتا ہوں، مولانا بن سکتا ہوں، مفتی صاحب بن سکتا ہوں، قاضی صاحب بن سکتا ہوں، پوری دنیا کے اندر تقریر کر سکتا ہوں، مگر سید زادہ کہاں سے بن سکتا ہوں جی؟ بات سمجھ میں آئی؟ کچھ بھی بن سکتا ہوں مگر سید زادہ اج میں یہاں نہیں بن سکتا ہوں تو وہاں کیسا بن سکتا ہوں؟ تو بات سمجھ میں آئی؟ حضور کی بارگاہ میں جا کے کلاٹیاں مارو، کلاٹیاں، تو بھی خدا کی قسم حضور اللہ کے برابر نہیں ہوتے. حضور حضور ہے. حضور 1 اخت چاند کے ٹکڑے کرے، 160 اخت کرے بھی تو حضور حضور ہی ہے. حضور اللہ نہیں بن سکتے. بات سمجھ میں میرے بھائی؟ حضور اللہ نہیں بن سکتے. اللہ اللہ ہے، حضور حضور ہے. مگر ان لوگوں کیا کرے؟ ڈرا دیے پبلک کو، دہشت، کنفیوز کر کے چھوڑ دیا. ہائی لے یا رسول اللہ بولتے کہ حضور اللہ کے برابر ہو جاتی، کیا ہے؟ حیرت میں ڈال دیا. کس کو ڈالا؟ وہ جو کسی کا مرید نہیں ہے، وہ جو ولیوں کے دربار میں بیٹھنے والا نہیں ہے، وہ جو جمعہ کے دن 2 رکعت پڑھنے کے واسطے آتا، مولانا کا بیان ہی نہیں سنتا، وہ جو 2 رکعت پڑھتے کی بھاگ جاتا، سلام میں نے ٹھہرتا، اس کو کنفیوژن میں ڈال چھوڑ دیا. یا رسول اللہ بولتے ہی حضور اللہ کے برابر ہو جاتے لوگ. امی بولتے ہی امی ابا کے ہو جاتے. امی بولتے ہی امی ابا بن جاتے. 600 وقت بھی امی جان، میری امی جان، میری امی جان بول کے سر لگ جا کے امی کے تلووں میں بھی رگڑے تو امی امی رہتے، ابا نہیں بنتے. سما میں بیٹھ کے 600 خوال مل کے ڈھول بجا کے میرے مصطفیٰ کی تعریف کرے تو نبی نبی رہتے، خدا نہیں بنتے. نبی نبی رہتے، نبی خدا. بس یاد رکھو ہمارے پاس شرک صرف 3 چیزوں کا نام ہے. کتنے؟ ذرا زور سے بولو. 1 نبی کو خدا بولنا شرک ہے. نبی کو خدا کے جیسا بولنا، نبی کو خدا کے برابر بولنا. بس یہ 3 چیزاں مت بولو. اس کے بعد تمہاری عقل میں جتنے جملے ہیں اتنے پورے بولو. میرا نبی اس کا حقدار ہے. اسی لیے علامہ اقبال دیکھیے، واہ سبحان اللہ، میں بول رہا تھا حضرت قبلہ جو ہے الحمدللہ یہ ہے، دیکھیے آپ سادات اکرام. اسی لیے علامہ اقبال کیا کرے؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اور اللہ نے اتنی بڑی شان کا مالک بنایا تو اب ہم لوگ مان لے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. اللہ اللہ ہے. اب یہاں پہ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ 1000 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور میں تو جو ہے 25 ہزار 50 ہزار کے مجموعوں سے خطاب کر کے پوچھا. میں بولا کون ہے بھائی جو غوث پاک کو خدا سمجھتا؟ ہاتھ اٹھاؤ. ایک آدمی بھی نہیں اٹھایا.
جبکہ پورے 11ویں کھا کھا کے بڑے ہوئے سوئے. ارے میں تو چیلنج کرا جی, خدا کی قسم وہابیت یہ چیلنج سے پریشان ہے. کہاں سے تو بھی لایا رہے بڑے بھائی نے, نیا ہی نکالا فتوا. بولے میں تو بولا دیوبند کے سامنے, یہاں سے وہاں سے کیا لیتے جی, دیوبند کے سامنے بیٹھ کے پاکٹ مارتا نہیں, اس کو پکڑ کے لاؤ, لا کے 2 بوٹل ایکسٹرا پلاؤ, پلا کے اس کو درگاہ کو لے کے آؤ, لے کے آ کے درگاہ کے سامنے کھڑا کر کے ڈھل کے جب گرتے رہتا نہیں تب پوچھو یہ جو مزار میں ہے کون ہے, تو انہیں جو 2 بوٹل ایکسٹرا مارا, اب جو گرنے والا ہے انہیں بھی خدا ہے نہیں بولتا, انہیں بھی خدا ہے نہیں بولتا, خدا کے جیسے ہے نہیں بولتا, انہیں بھی بولتا اللہ کے ولی ہے بولتا. اللہ بولنا شرک ہے, اللہ کا ولی بولنا سنت ہے. اللہ بولنا اور اللہ کا ولی بولنا قرآن ہے, سنت ہے, قرآن ہے, دین ہے, یہی اسلام ہے. بات سمجھ آئی؟ پوری کائنات میں کوئی بھی حضور کو اللہ نہیں بولا, رسول اللہ بولا, اور رسول اللہ بولنا شرک نہیں ہے. یہ گھامڑ یہی شکایت چھوڑ دیا, رسول اللہ یا رسول اللہ بولتے شرک, کیا گولی ڈالا پٹھے, واہ 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 واہ. بات سمجھ نہیں آئی؟ تھوڑے دن کے بعد بولیں گا بیگم بولنا شرک ہے, لوگ امت, گھر میں رہنا مشکل ہو جائیں گا. پیارے بزرگ اور دوستو, یہ دیوانوں کی چکر میں مت جاؤ. جائیں گے پکا بولو؟ میرے کو ہمیشہ ڈر پیچھے والوں سے رہتا, کیونکہ ان لوگ فیس بک واٹس ایپ دیکھ کے ایسو رہتے, دیکھ کے جائیں گے 10 منٹ بولتے, پورا سن کے جاتے, مگر کہاں بھٹک جاتے کی بول کر ڈر رہتا. پیچھے والے جاتے تو نہیں نا واہ, ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے بزرگ اور دوستو, اب ایک مسئلہ آپ بہت آسانی سے سمجھا دیتا ہوں. بات بہت بڑی ہے لیکن انشاءاللہ منٹوں میں سمجھ میں آ جائے گی. دیکھو ہم لوگوں کو حضور ملے تو ہم لوگاں کسی کو حضور بنائے نہیں, ہم لوگاں بنائے, انہیں بنا کے بھیجا سو ہے نہیں. محمد الرسول اللہ, قرآن ہے, قرآن. اللہ کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ میں بھیجا سو, میرا رسول ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا رسول ہے. اے بندو خبردار, یہ میرا ہے. سبحان اللہ, یہ میرا ہے. اس لیے ہم لوگ بھی حضور کو ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی بولتے نہیں, یہ ہم لوگ اللہ سے سیکھے سو ہے. اور انہیں بازو والا کیا بولتا, اللہ کے رسول لیفٹ میں جناب محمد نے کہا. لڈو جناب محمد بولتا, ابا کو جا کے گھر میں عبد الجلیل صاحب دروازہ کھولو بولتا. بولو نا جی, گھر میں جا کے ابا جان دروازہ کھولو بولتا نہیں, عبد الجلیل صاحب دروازہ کھولو نہیں, ایسا بولتا کیا عبد الغفور صاحب کے بیٹے ذرا دروازہ کھولو. ارے بے وقوف, جب تو اپنے باپ کا نام لے کر نہیں پکار سکتا تو ساری کائنات کے باپ کا نام لے کر کیسے پکار سکتا ہے؟ جناب محمد نے کہا, اور کیا بولتا, اللہ کے رسول اللہ کے رسول اللہ کے رسول. اللہ کے رسول ہے, اللہ بول لیا, تیرے کیا ہے تو بول. اسی لیے ہمارے بزرگاں کیا بولے, سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی, ہمارا نبی, ہمارا آقا, گناہگاروں کا آقا, بے کسوں کا کس, بے بسوں کا بس, یتیموں کا والی, اور ہم کو بخشا کر جنت میں لے جانے والا, شافع محشر, ہمارا نبی, میرا نبی, یا رسول اللہ. یہ ہم بولے, اللہ بول لیا میرا رسول ہے وہ. اے زمین والو خبردار, وہ میرا ہے, وہ میرا ہے. اب ہم بولنا اے اللہ جو تیرا ہے وہ ہمارا ہے, تو اللہ بولا چلو پھر برابر, آؤ جنت میں آؤ. پیارے بزرگ اور دوستو مسئلے سمجھو,
मसले समझने का नाम है, हुल्लड़बाजी करने का नाम दीन नहीं है, जज्बात में आने का नाम दीन नहीं। मैं अहले हदीस हूं। बोला क्या करता? सब तक नीचे थे, सबको ऊपर लाता हूं बोल रहा। अरे बोला ऐसा कहीं करता? नहीं, मैं दीन बदलो पार्टी का मेंबर हूं। कौन सी पार्टी का? दीन बदलो पार्टी का मेंबर। बीजेपी के मेंबर से खतरनाक है। क्या करता? बोले सब तक नीचे थे, सबको ऊपर लाता हूं बोल रहा। मैं बोला और क्या करता? सब एक मर्तबा हला के छोड़ 56 मर्तबा हलाने लगाता हूं बोल रहा। अब तक 1400 साल से औरतें घर में थे, पूरे औरतों को नमाज के नाम पे घर से निकालता हूं, मस्जिद को लाता हूं बोल रहा। और क्या बोल रहा मालूम? खतरनाक। अब तक सब 20 रकत पढ़े 1400 साल से, सबको कम करके 8 पे लाता हूं बोल रहा। तरावी में कितने पे? जो ज्यादा है उसको कम करता हूं बोल रहा, जो ज्यादा है उसको, और जो कम है उसको ज्यादा करता। कहते हैं बोले वो क्या कम है रे जो तू ज्यादा करता? बोले 1400 साल से सब एक मुट्ठी छोड़े, तू क्या कर रहा? 11 मुट्ठी छोड़ता बोल रहा। बात समझ में आई? ये पाठों के पीछे नको जाओ आप, आखिरत बर्बाद हो जाएगी। मेरे प्यारे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर हमारे को, हमारे वालिद साहब किसी को हुजूर ने बनाए, हमारे उलमा किसी को हुजूर ने बनाए, हमारे पूरे जो है औलिया अल्लाह, बुजुर्गां, सालेहीन, मुत्तकी, परहेजगार मिलके किसी को हुजूर ने बनाए। हुजूर जो है उनको अल्लाह ने वो मर्तबा अता फरमाया है। अल्लाह भेजा सो है। कौन भेजा? अल्लाह भेजा। अब एक बात सुन लो, अल्लाह भेजा, इसलिए हम लोग उनको मानते हैं। अब इन्हें नहीं मानता बाजू वाला। हाँ, मगर बाजू वाला पट्टा बड़ा खतरनाक है। नहीं, नबी को मोजेज़े देखा, नबी को नहीं मानता कहते। नबी की उंगुश्ते मुबारिका से चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा, मैं नबी को नहीं मानता बोल रहा। हमारे जैसे है जी, कहीं को मानना उनको, ऐसा बोल रहा। मगर काबे को गया तो काबे के गोल 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 फिर रहा। मैं बोला हौले जाते मुकद्दस को नहीं मानता, पत्थर के गोल फिर रहा, पत्थर के गोल फिर रहा। तो क्या नहीं, काबतुल्लाह। ओहो, आया रस्ते पे पट्टा। बोला क्या है काबतुल्लाह? क्या मतलब रे? अल्लाह का घर। अरे हौले, अल्लाह के घर की जब इतनी इज्जत है तो फिर अल्लाह के नबी की इज्जत कितनी होना चाहिए? इसलिए इन्हें काबे के गोल फिरता, आशिका इश्क़े मुस्तफा में गोल फिरते नहीं। चिश्तियों की महफिल में बैठे तो मालूम होता गोल कहीं को फिरता। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों ने काबे के गोल फिरता। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी फिरते हैं, कहीं नहीं फिरता बोले तुम हम लोग नहीं फिरते हैं। इन्हें तो भी कब तो भी एक वक्त फिरता, आशिका तो हर बार फिरते रहते हैं। प्यारे बुजुर्ग और दोस्त, काबे की इज्जत कर रहा। देखो आप पत्थर, हालांकि काबे के अंदर पहले बुता थे, वो पाक करके भी दिए सो नबीच। नबी अगर बुतों को नहीं तोड़ते, और इसकी बात सुन लो, नबी अगर अली को कंधे पे नहीं उठाते, अरे दीवाने तुझे काबा भी नबी और आले नबी के सदक़े में मिला है। तो काबे की इज्जत करता कहते, काबे के गोल फिरता कहते, काबे को चूमता है। हजरे अस्वद चूमने जा रहे हैं, वो कैसे काले सिद्धिया वो अफ्रीकन घम बल के दे रहा है, देगा मुंह पोछ लेके आ रहा और खून निकल गया, टिश्यू पेपर लेके चूमता कहते, फिर जा रहा लाइन में ठहर रहा। जूते खा के चूमने जा रहा, काबे की इतनी इज्जत है पत्थर की। अरे दीवाने, जो तेरे को काबे का तारुफ करवा दे तो फिर उसकी इज्जत कितनी होना चाहिए। जो तेरा ईमान बनकर आया है, क्योंकि दुनिया का मुसलमान बाजू वाला काबे की इज्जत कर रहा मगर काबे का कलमा नहीं पढ़ता। ला इलाहा इल्लल्लाह काबा बैतुल्लाह नहीं बोलता।
جس کا کلمہ نہیں پڑا بے وقوف، اس کی اتنی عزت ہے جوتے کھا کے چومنے جا رہا. ہائے ہائے ہائے. تو پھر جس کا کلمہ پڑھ لے، اس آمنہ کے لال کی عزت کتنی ہونی چاہیے، اس آمنہ کے پیارے کی عزت کتنی ہونی چاہیے، فاطمۃ الزہرا کے بابا کا پیار کتنا ہونا چاہیے، حسین کے نانا کی محبت کتنی ہونی چاہیے، غوث پاک کے دادا جان کا پیار کتنا ہونا چاہیے. پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ ہے سرکار کو سمجھے اتنے دیوانے نہیں. مسجد میں جا رہے ہیں، سیدھا پیر ڈال کے اللہم افتح لی ابواب رحمت اللہ. لڈو میں بولا کون بنا رہے مسجد یہ؟ صحیح بولوں، رمیش. مسلمانوں میں مستریاں ہیں نہیں جی. رمیش بنا، رمیش. ہمارے آندھرا پردیش میں سی ایم صاحب کیا کر رہے ہیں، مسجد کے امام کو 1000 روپے دے رہے ہیں. چندر شیکھر راؤ کی تنخواہ لے کے امام نماز پڑھا رہا. رائٹ. مسجد کے اینٹاں رمیش جمایا، ملیش سیمنٹ لا کے دیا، بھوپتی ملا کے دیا، اندر کی بولوں پدماوتی لا کے دی. تو مسجد بنی. جا رہا تو پٹھا چپل اتار دے رہا مسجد میں، بازو والا ارے مولا پہن کے جا. اللہ کا گھر مولانا. ہاں رمیش بنا رہے. اینی آبجیکشن؟ کسی کو آبجیکشن؟ بازو والے کو، اہل حدیث کو؟ تم کر بھی نہیں سکتے. اہل حدیث نے کرا، تم کیا کرتے جی آبجیکشن؟ انہیں پریشان ہے باتاں سن کے. انہیں کہاں سے تو بلاتے رہے مولانا. اے سی فٹ کر رہا کون؟ پروین کمار آبا. نیچے امام صاحب ٹھہر کے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. پروین فٹ کر رہا سے نکال باہر. میں بولا میاں بنایا رمیش تو کیسا بولتا اللہ کا گھر ہے؟ نہیں مولانا کوئی بھی بنائیں گے اللہ کی طرف منسوب ہو گیا تو اللہ کا گھر ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. بنایا کوئی بھی ہوں گا مولانا، اللہ کی طرف منسوب ہو گیا اللہ کا گھر. اس کا نام رکھ دیا گیا مسجد تو اس کا ادب لازم ہو گیا. اچھا رمیش اینٹا لگایا، پیسے کون دیے اینٹوں کے معلوم؟ اسٹار کنیکشن والا. زی سینما دکھاتا نہیں انہیں، سمجھ رہی نہیں لوگ، دور دور اندر تک جانا پڑ رہا پورا. نہیں، اسٹار کنیکشن والا لا کے مسجد کو 5000 روپے دیا. صدر صاحب بولتی نہیں بابو آپ لے کے جاؤ میرے باپ لیتے آپ کے پاس. بولتے اللہ ان کو نیک توفیق دے، کہ دعا کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ پیارے بزرگوں اور دوستوں، اب اندازہ کیجئے آپ، پیسے ایسے گھر ویسا، مگر انہیں جا رہا تو ادب کر رہا، چپل اتار کے اللہم افتح لی ابواب رحمتک سیدھا پیر ڈال رہا. ارے مولا حولا ہوگا کیا رہے رمیش بنا جب بائیں پیر ڈال بغیر دعا آپ کے جاؤ. نہیں مولانا اللہ کا گھر، عزت کرنا مولانا اس کی، اللہ کا ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا. ارے ہولے تیرا گنہگار کا مال لگا رمیش بنایا تو اتنی عزت ہے. ارے جسے رب نے اپنے نور سے بنایا، ارے جسے اللہ نے اپنے نور سے بنایا اور اس کو نبی اللہ ہم نے نہیں کہا، محمد الرسول اللہ اللہ نے کہا.
اس کو اللہ کا گھر ہم کہہ رہے تو اس کی عزت ہے، اس کا ادب ہے، اس کا احترام ہے، اس کی تعظیم ہے، اس کی محبت ضروری ہے۔ یہ لائق احترام ہو گیا کیونکہ اسے صرف خدا کا نام دیا گیا، کیونکہ وہ بھی ہم نے دیا تو لائق احترام ہے۔ جسے خدا نے اپنا محمد کہا ہو، اپنا رسول کہا ہو، اپنا نبی کہا ہو، اپنا محبوب کہا ہو، جسے اللہ نے سراجا منیرہ کہا ہو، شاہدہ و نذیرہ کہا ہو، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا ہو، جسے رب کریم نے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم کہا ہو، جسے رب نے رحمت للعالمین کہا ہو، جسے رب نے لقد جاءکم رسول من انفسکم کہا ہو، جسے رب نے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہا ہو، تو پھر اس کی عزت کتنی ہونی چاہیے؟ بات سمجھ میں آئی دوستو؟ اس لیے میں پہلے ہی بولا انہیں نبی کی عظمت سمجھا تو ہم لوگاں تو سال میں ایک وقت نکالے، روزانہ نکالتا ہے جلوس، اور حقیقت میں روزانہ جلوس نکل رہا، ہم لوگ سمجھ رہے نہیں اس کو جلوس بول کے، اور خصوصاً وہابیوں کی مسجد کو دیکھے تو جلوس سمجھ میں آتا۔ سنیوں کا نے کیا ہوتا، 6 جنے فرض پڑھ کے نکلتے، 6 جنے سنت پڑھ کے نکلتے، 6 جنے دعا پڑھ کے نکلتے، 6 جنے فاتحہ پڑھ کے نکلتے، گروپ چھوٹے چھوٹے نکلتے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہابیوں کا نے نہ فاتحہ ہے، نہ دعا ہے، نہ پٹھوں کا نے نفل ہے، فرض پڑھتے پورے نکلے باہر۔ ارے بولا کیا رہے جلوس نکل رہا ہے؟ ارے نہیں، نماز ختم ہوئی بولے۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ میں بولا جلوس نکل، نہیں نماز ختم ہوئی گئی۔ آہو ایسا ہے، کیا کر رہا تھا یہ اندر؟ نماز۔ ہاں ماشاءاللہ نماز، ویری گڈ، بہت اچھے۔ کیا پڑھا با نماز میں؟ الحمدللہ رب العالمین، ویری گڈ، یہ پڑھ کے ختم کر دیا؟ بولے نہیں، سبحان ربی العظیم، ختم، سبحان ربی الاعلی، ختم ہے، اور آگے ہے، اور ہے تھوڑا ہے، کیا پڑھ با؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اماں یہ پڑھا شرک رے با، حولے خدا کی عبادت میں نبی کو پڑھا، نبی پہ سلام پڑھا، السلام علیکہ ایھا النبی، عبادت میں پڑھا، شرک، نماز تو یہی میلاد۔ پھر میلاد کس کو بولتے ہیں؟ نیچے منڈی اوپر پیرا کرنے کا نام میلاد ہے، نبی کا ذکر کرنے کا نام میلاد ہے، نبی کی عظمت بیان کرنے کا نام، نبی کی تعریف بیان کرنے کا نام میلاد مصطفیٰ ہے۔ میلاد کی محفلوں میں ہوتا کیا؟ نبی کی تعریف، نبی کا چرچا، نبی کا ذکر۔ پھر نماز میں کیا کر رہا؟ تعریف مصطفیٰ کر رہا ہے۔ تو بولا بھائی یہی چرے میلاد مصطفیٰ اس کچھ بولتے ہیں، تو اس لیے روزانہ جمعے کو جمعہ اللہ بولے پورے اور میلاد منانے۔ بولے وہابیو تم بھی آؤ، اہل حدیث تو بھی آؤ، سلفی چل تو بھی چلا،
اللہ کدھر؟ مصطفیٰ کی میلاد منانے جلدی آؤ. سنیو تم لوگ بھی آؤ, سعودیو تم بھی آؤ. سب کو بلا اللہ تعالیٰ, جمعہ میں پوروں کو بلا کے ہو رہے ہیں, چلو سب مل کے میرے مصطفیٰ کی میلاد مناؤ. بات سمجھ میں آئی؟ نماز بھی حقیقت میں خدا کی قسم میلاد مصطفیٰ ہے. میلاد میں کیا ہوتا؟ نبی پہ سلام پڑھتے. میلاد میں کیا ہوتا؟ نبی پہ درود پڑھتے. میلاد میں کیا ہوتا؟ نبی کی عظمت بیان کرتے. اور آپ قاعدے میں دیکھ لو یہ تینوں چیزاں بھی ہے. عظمت مصطفیٰ کیا ہے؟ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, نبی کی عظمت ہے. سلام کیا ہے؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سلام ہے. درود کا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. تو میلاد مکمل خدا نے نماز میں رکھا. اور روزے میں میلاد نہیں ہے, خالی روزہ ہے. اس لیے اللہ بولے سال میں ایک وقت ایک مہینہ ہی چلو, زیادہ نہیں, چلو بس. زکات میں زکات ہے خالی, میلاد نہیں ہے. اس لیے اللہ بولے سال میں ایک وقت دینا, 5 منٹ میں قصہ ختم. بولے چل دے دے اس کو 5000, چل جا گھر کو, تو جا میں تو کپڑے بنا لے, پہن لے, کھا لے, جا نکل, قصہ ختم, چیپٹر کلوز. عبادت ہے خلاص. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ نہیں آئی؟ حج میں میلاد نہیں ہے. اس لیے بولے زندگی میں ایک وقت ہی کرنا, دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بولے ایک ہی وقت فرض ہے نا بھائی, دوبارہ کر لے تو آپ کو ثواب ہے, الگ بات ہے, کر لو 6 وقت کرو. میں نہیں بولا, میں بولا اور کہیں گے چھوڑ دیں گے, وہ الگ مصیبت. فرض تو ایک بار ہی ہے, مگر نماز کو اللہ بولے ایک بار نہیں 5 بار پڑھو. بولے دن میں کتنے بار؟ 5 بار. نماز کتنے بار؟ دن میں 5 بار. ہم بولے مولا 5 بار؟ ہاں 5 بار. کائی کو؟ اس میں میلاد ہے. بولے اس میں مصطفیٰ کا ذکر ہے اس میں میرے. اور پوری کائنات کے جماعت کے ملا سلام پہ اختلاف کر سکتے, فاتحہ پہ اختلاف, میلاد مصطفیٰ پہ اختلاف کر سکتے, درگاہ پہ اختلاف کر سکتے, اور جو ہے ہم لوگوں کے جلسہ کرنے پہ اختلاف کر سکتے. مگر کسی کی اماں جان نے ایسا بیٹا اب تک پیدا ہی نہیں کیا جو نماز میں اتحیات پڑھنے پہ اختلاف کر لے. اہل حدیث بھی فیل ہے یہاں پہ, انہیں بھی پڑھنا ہی پڑ رہا مجبوراً بیٹھ کے, ایسا کر رہا مگر پڑھ رہا. کیونکہ اللہ تعالیٰ 4 رکعت پڑھا ہے. اور اللہ کی بھی شان دیکھو آپ, اچھا ہوا تحیات پہلے نہ رکھے, پورا امام صاحب پڑھ لے بعد ان لوگ مسجد میں گھستے تھے. نہیں تو پٹھا کے دوسری رکعت میں ملتا تھا, کیا بات ہے, نہیں تو رکوع میں ملتا تھا کہ بہت دیڑ اشارے نے اہل حدیث کہیں تو بھی آپ خوش تھا. اللہ تعالیٰ نے لاسٹ میں جتنی دیر سے آتا آ تو پورے 4 رکعت گئے بعد بھی آیا تو تے کو تو ذکر مصطفیٰ کرنا ہی کرنا ہے. پورے 4 رکعت ہوئے بعد قاعدے میں بھی آ کے مل رہا تو تے کو تو ذکر نبی کرنا ہی کرنا ہے. میں تیرے سے کرائے تک چھوڑتا ہی نہیں, بولے میرے نبی کی شان. بات سمجھ میں آئی؟ جب خدا خدا ہو کر اپنی عبادت میں نبی کا ذکر رکھ لے, ہم لوگ بندے ہو کے گھر پہ یا محمد لکھ لیے تو ٹینشن کی بات کیا ہے جس میں. ہم لوگ غلام ہو کے مسجد میں یا اللہ یا محمد لکھ لیے تو اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے بھائی. ابھی ہم لوگ آتے آتے مغرب کی نماز ایک جگہ پڑھے, ہمارے مالک بھائی بیچارے لے کے جا کے شریف آدمی اور جا بولا روک دیتے, لگ جا کے ایک جگہ نماز پڑھا دیے. میں بولا دیکھو مالک بھائی مسجد ہی ہے مگر مسجد دکھ رہی نہیں. بولا ہمیں نہیں, لکنگ نہیں ہے.
مسجد جو ہے ممبر کا نام، محراب کا نام، مسجد دیکھو تو دل کو نہیں لگتی. مسجد میں کلمہ لکھا ہوا ہونا، ادھر مولا ابو بکر کا نام ہونا، ادھر سرکار عمر کا نام ہونا، ادھر سردار عثمان غنی کا نام ہونا، ادھر سیدوں کے باپ حضرت علی کا نام ہونا، پھر بیچ میں یا اللہ یا محمد ہونا، تو مسجد نکھر کے آتی. اب دکھتی انہیں چلا چلا کے بولتی میں مسجد ہوں، میں مسجد ہوں. میں بیٹھ کے وہاں پہ انہوں کیا کرے، میں ساکس پہن رہا ہوں تو چیئر رکھے تو بولا یہ کانفرنس ہال دکھ رہا ہے یار، جہاں بولا چیرہ رکھ لے رہے، پیتابے پہن لے رہے. بات سمجھ لیں بھائی. پیارے بھائی جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ نظام ہے. اور یہ لوگوں کو اللہ رب العزت نے کیا کیا، نبی کے در سے دور کر دیا، نبی کے در سے دور کر دیا. بلال حبشی کلمہ پڑھے، سلمان فارسی فارس سے آ کے کلمہ پڑھے، حضرت ابوذر غفاری کلمہ پڑھے، حضرت طلحہ کلمہ پڑھے، حضرت ابو عبیدہ کلمہ پڑھے، لیکن خاندان کا فرد ابو جہل نہیں پڑھا. ابو جہل. ہم پوچھے اے اللہ، جب لوگ یمن سے آ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں، شام سے آ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں، فارس سے آ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں، بلال حبشی ابو ہریرہ آ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں، ابو جہل کے ہی کو نہیں پڑھا. تو رب فرماتا ہے میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں بندوں کو، باہر والا بھی کلمہ پڑھ لے تو جنت والا ہو جاتا ہے، اور گھر والا بھی کلمہ نہیں پڑھے تو دوزخ والا ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو اسی لیے مسجد کو جانا کمال نہیں ہے، نبی کے خاندان میں پیدا ہوا کمال نہیں ہے، نبی کا کلمہ پڑھنا کمال ہے. مسجد کو جانا کمال نہیں ہے، نبی والے بن کے جانا کمال کی بات ہے. نبی والے بننا، جو نبی والا بن گیا خدا کی قسم وہ سب کچھ بن گیا. اب انتہا دیکھو، جو نبی والا ہوتا نبی اس کو کیسے نوازتے، انتہا دیکھیے آپ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سرکار کے، اب اختیارات مصطفیٰ بتا رہا ہوں، سرکار کے سامنے ایک دن ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے، بولے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان. اور صحابہ بھی کتنے پیارے تھے نہیں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان. ارے دیوانے کم سے کم یہ حدیث کے یہ الفاظ دیکھ کے تو سنی بن جا. نہیں، خالی اگر وحدانیت توحید ہی رہتی تو ماں باپ کو اللہ پہ قربان کرنا تھا، رسالت پہ کیوں قربان کرے؟ صحابہ نے وحدانیت پہ قربان نہیں کیا، رسالت پہ قربان کیا، کیونکہ صحابہ کو معلوم تھا رسالت پہ قربان کرنا ہی وحدانیت پہ قربان کرنا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صحابہ اکرام، سبحان اللہ. صحابہ کی نظر میں وحدانیت رسالت الگ الگ نہیں تھے، وحدانیت اور رسالت ایک ہی تھا، مگر خدا اللہ ہے، رسول نبی ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو پیارے بزرگوں اور دوستو اب سنیے، حضرت بلال حبشی نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان. آقا ذرا یہ تو بتلا دیں حضور جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ کیا سوال ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی حضرت قبلہ فرمائے دیکھو، بازو بازو بیٹھے، جیب میں کس کے کیا ہے معلوم، سینسر لگائے تو بھی نہیں معلوم ہوتا. نہیں، ریموٹ لاک سے گاڑی کو لاک تو ڈال سکتے مگر جیب میں کیا ہے معلوم نہیں کر سکتے. بات سمجھ نہیں آئی؟ تو پیارے بزرگ اور دوستو اب مگر حضرت بلال کے قربان جاؤ، حضور سے پوچھ رہے یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے کون جائیں گا کہتے. ہاں اچھا، اب جنت میں کتنے لوگ آئیں گے اندازہ؟ 5-6 ہزار ہوں گے؟ بولو جی، ارے بولو بھائی، نہیں تو میرے کو حیبت ہوتی. جنت میں کتنے ہوں گے؟ اچھا جان دو، آپ کے دادا حضرت، پردادا، سکر دادا، چکر دادا، کون تو بھی گئے ہوں گے نا جی جنت کو؟ نہیں گئے؟ جنت ایمٹی ہے، ایمٹی، خالی ہے جنت، کوئی بھی گئی نہیں ابھی تک. جنت میں ابھی تک کوئی بھی گئی نہیں، جنت خالی ہے، جنت ایمٹی ہے. جنت میں اب تک کوئی گیا نہیں، سب اپنے اپنے مزارات مقدسہ میں آرام کر رہے ہیں. آپ کے خاندان کے مرحومین بھی اپنی مزارات میں ہیں، اولیاء اللہ بھی اپنی مزارات میں ہیں، صحابہ اکرام اپنی مزارات میں، تاجدار مدینہ اپنی مزار میں، انبیاء اکرام اپنی اپنی مقدس مزارات میں آرام کر رہے ہیں. کوئی بھی نہیں کہ جنت خالی پڑی ہوئی ہے. تو 1400 سال پہلے سوال ہوا یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے کون جائیں گا؟
अभी तक कोई गया ही नहीं, तो मतलब अभी गया नहीं तो फिर आप कब जाएगा? बोले अब क़यामत तक भी कोई जाएगा भी नहीं, फिर क़यामत के 50,000 साल के बराबर का दिन गुजरना, फिर नबी शफात कराना, पूरे अंबिया जाके दस्तक देना, फरिश्ता बोलना जरा ठहरो, फरिश्ता बोलेगा सरकार आप आदम अलैहिस्सलाम, बोले जी हाँ, जरा सरकार थोड़ा ठहरिए, आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सरकार थोड़ा ठहरिए, फिर एक खटका बजेगा, बोले सरकार आप मूसा अलैहिस्सलाम, जी हाँ थोड़ा ठहरिए, फिर एक खटका बजेगा जन्नत के दरवाजे पे, बोले सरकार आप ईसा अलैहिस्सलाम, सरकार थोड़ा ठहरिए। पूछेंगे भाई 100 बाग है खोल रहा क्यों नहीं? कहा रब ने कहा है, रब ने कहा है जब तक मोहम्मद ना आए दरवाजा ना खोलना। अच्छा ये मसला जमात वालों को नहीं मालूम, तुम्हारे से 2 गुना ज्यादा मालूम पट्ठों को। बात समझ में आई? तुम्हारे से 2 गुना ज्यादा मालूम, क्योंकि तुम लोग तो भी 2 रकत पढ़ने को आते हो, उन्हें पहले से बैठा रहा था मस्जिद में, उसको 2 गुना ज्यादा मालूम। अरे दीवाने, जब मेरा नबी क्या क्या होगा क़यामत में बोल रहा, तो फिर आप इल्म गैब और किसको बोलते रहे? आप किसको इल्म गैब बोलते हैं? बात समझ में आ गई भाई? नहीं आई? सुनने में यही प्रॉब्लम रहती, कहीं तो भी अटक जाते, खत्म। इधर देखो कि मैं यहां हूं, बात समझ में भाई? तो जब नबी बतला चुके हैं और हजरत बिलाल के सदक़े जाएं, हजरत बिलाल पूछ रहे या रसूलल्लाह जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? हुजूर ने मुस्कुरा के कह दिया ये रहमतुल लिल आलमीन की शान है, ये शान मुस्तफ़ा है। हुजूर ने मुस्कुरा के कह दिया बिलाल जन्नत में सबसे पहले तू जाएगा। बिलाल बड़े परेशान है, बोले या रसूल अल्लाह, सोचे कि मेरे हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम मुझसे मजाक फरमा रहे हैं, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप, मेरी जान, मेरी औलाद आप पे कुर्बान, या रसूलल्लाह अगर मैंने कुछ गलत पूछ दिया तो मुझे माफ फरमा दीजिए। बोले नहीं बिलाल तूने सही पूछा, जन्नत में सबसे पहले तू जाएगा। बिलाल परेशान है, बोले या रसूलल्लाह सबसे पहले मैं? बोले हाँ बिलाल सबसे पहले तू जाएगा। इसीलिए तो हम लोग सलाम पढ़ते कि ये वो नबी है जो उम्मती को पहले जन्नत में भी जाएगा। अब ऐसे नबी पे सलाम नहीं पढ़ेंगे तो क्या बुमड़ियां मारेंगे? क्या बात? अब ऐसे नबी पे सलाम नहीं पढ़े तो क्या भगोने उठा लेके फिरेंगे? अब ऐसे नबी पे फातिहा नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? बेगमों को गाड़ियों में बिठा के मस्जिद को लाएंगे। दीवाना होगा समझा ही नहीं नबी को। हाय 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 क्या शान है। बोले हुजूर ने फरमाया बिलाल सबसे पहले जन्नत में तू जाएगा। बिलाल बड़े परेशान हो गए, या रसूल अल्लाह सबसे पहले मैं? बोले हाँ बिलाल सबसे पहले तू जाएगा। हजरत बिलाल की आंखें अश्कबार हो गई। बोले या रसूल अल्लाह 1,24,000 पैगंबर भी है क्या उनसे पहले? कहा हाँ बिलाल नबियों से पहले। हजरत बिलाल अब कांपने लगे, हैबत में आ गए, क्या तो भी होगा, मैं क्या पूछ जाए, ये क्या हो रहा? ये है रहमतुल लिल आलमीन, ये है मेरे नबी की शान, ये है नबी की शान। अल्लाह 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 अल्लाह। मांगने वाला कभी महरूम करम नहीं जाता, पूछने वाला कभी मायूस नहीं होता है। नबी ने कहा बिलाल तू पहले जाएगा। फिर हजरत बिलाल और हाथ जोड़े पूरा झुक गए, झुक गए, या रसूल अल्लाह हजरत अबू बकर से पहले? बोले हाँ बिलाल अबू बकर से पहले। हजरत उमर की तरफ देखे ऐसा, ये वो उमर जिनका नाम सुन के शैतान गलियां नापता। हल्लू पूछे या रसूल अल्लाह उमर से पहले? कहीं उमर जलाल में ना आ जाए। या रसूल अल्लाह उमर से पहले? हाँ बिलाल तो उमर से पहले, उमर से पहले। या रसूल अल्लाह उस्मान से पहले? हाँ बिलाल तो उस्मान से पहले। या रसूल अल्लाह शेर खुदा फातेह खैबर से पहले? बोले हाँ बिलाल तू मेरे अली से पहले। अब जमीन नाक पे रगड़ने लगे, जमीन पे नाक रगड़ने लगे। नाक रगड़ के पूछा या रसूल अल्लाह क्या आपसे पहले? या रसूल अल्लाह क्या आपसे पहले? मेरे आका आपसे पहले? कहा बिलाल तू मुझसे पहले जन्नत में जाएगा। बिलाल हबशी ने कहा या रसूल अल्लाह बिलाल ऐसी जन्नत को ठोकर मारता है जो आका से पहले गुलाम को जन्नत में जाना पड़े। बिलाल को ऐसी जन्नत नहीं चाहिए।
رسول اللہ کہا یا رسول اللہ بلال کو ایسی جنت نہیں چاہیے جس میں آقا پیچھے رہ جائے غلام پہلے چلے جائے. یا رسول اللہ بلال کو ایسی جنت نہیں چاہیے, بلال ایسی جنت کو ٹھوکر مارتا. حضور نے کہا بلال اپنے الفاظ واپس لے لو, بلال ایسے نہیں کہتے, یہ اللہ کی جنت ہے, ایسے نہیں کہتے بلال. کہا یا رسول اللہ آقا پیچھے رہ جائے غلام جنت میں آگے جائے, یہ کیسے ہو سکتا؟ ویسے شہر کا نہیں بلکہ شہر ادب کا ایک شہزادہ آ گیا ہے جسے دنیا شان دکن کہتی ہے, آبروئے دکن کہتی ہے, شاہ دکن کہتی ہے. خطیب اہل سنت حضرت علامہ شاہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ آئے نعروں سے استقبال کر لے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, جشن عید میلاد النبی, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سونے چاندی کو جانچنے کے لیے سنگ پارس سے کام لے لیجئے اور بدعقیدوں کو جانچنے کے لیے اعلی حضرت کا نام لے لیجئے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا
تسليما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز حضرت علامہ مولانا قاری محمد صدیق صاحب قبلہ مدد اللہ العلی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا محمد شکیل رضا صاحب قبلہ مدد اللہ العلی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا محمد اکمل گیاوی صاحب قبلہ مدد اللہ العلی، حضرت علامہ مولانا رفیق عالم صاحب قبلہ، حضرت علامہ سید جمال اشرف صاحب قبلہ و جمیع علماء اکرام، خطباء عظام، نعت خواں حضرات، ناظم جلسہ اور ہزاروں کی تعداد میں تشریف لائے ہوئے عاشقان رسول، محبان اولیاء، غلامان غوث و خواجہ، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج بھیونڈی کی اس مقدس دھرتی پر آپ کو اور ہم کو اپنے پیارے آقا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پاک کے جشن کی اس مبارک ساعتوں میں، مبارک گھڑیوں میں یہاں پر جمع ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے تمام نوجوانان اہل سنت بھیونڈی کا اور بالخصوص محترم عبدالجلیل صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کے اس بابرکت اور روح پرور جلسے سے خطاب کرنے کے لیے مجھ ناچیز کو مدعو کیا۔ اللہ رب العزت اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل سے آپ کی اور ہماری حاضری کو قبول فرما لے۔ ماشاء اللہ تبارک و تعالی بھیونڈی ممبئی کے اہم ترین علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے اور مجھے معلوم ہے کہ اس علاقے میں کوئی بڑا میدان نہیں ہے، لیکن عاشقان رسول نے جتنا بھی میدان ملا اس کو بھی بھر دیا اور اطراف و اکناف کی چاروں سمت کی ساری گلیوں کو بھر کر ثابت کر دیا کہ دنیا چاہے کدھر بھی جائے غلام مصطفیٰ تو میلاد مصطفیٰ میں ہی ہے۔ اور ماشاءاللہ سے یہ جو نوجوان ویڈیو والے بھائی آپ کو بھی دکھ رہے تو ذرا ان کو بھی دکھا دیجیے، سبحان اللہ، تاکہ بدعقیدے دیکھ کے سمجھ جائے غلامان رسول کیسے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ بیٹھے ہی رہو، جوش میں مت آؤ، ایک آدھ لکڑی بھی گر گئی تو پورا جلسہ کینسل ہونا پڑتا ہے۔ اکثر سنی نوجوان جوش میں ہوش کھو دیتے
تو وہ حساب سے بول رہا ہوں کہ آپ لوگ اور لکڑیوں کو ٹیکا بھی مت لو، کہیں انہیں بے وفا نکل گئی تو مسئلہ پورا چڑھا ہو جائے۔ نہیں ہو سکتا ہے، انسان جب وہابی ہو سکتا ہے تو لکڑی بھی ہو سکتی ہے۔ قوم نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کے ساتھ وفا نہیں کر سکی تو ہمارے ساتھ کیا خاک وفا کر سکتی ہے؟ تو اس لیے پیارے نوجوانوں اور پیاری ماں اور بہنوں، آپ کی عقیدتوں محبتوں کو ہمارا سلام۔ اللہ تعالیٰ سرکار کی نالین پاک کے صدقے میں یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے ہم سب کی مغفرت کا اعلان فرما دے، ہم سب کی بخشش کا اعلان فرما دے، اور تاجدار مدینہ کے سچے عاشقوں، غلاموں، چہیتوں، لاڈلوں، پیاروں اور دیوانوں میں ہمارا نام بھی تحریر فرما دے۔ پیارے دوستو، میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا، ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ لفظ اللہ کے کلام کا غور کریں، اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے سب پر احسان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان کے بیچ میں ہم نے اپنا رسول بھیج دیا، من انفسہم، اور انہی میں سے بھیجا۔ یہ آیت مبارکہ کے 3 جملے ہیں، ایک ایک جملے پر تفصیلی طور پر روشنی ڈالتا ہوں تاکہ ایمان کو تازگی نصیب ہو جائے اور بعثت مصطفیٰ کا مقصد بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے اور انہیں جشن منانے والوں کو جشن منانے کی مضبوطی اور دلیل بھی نصیب ہو جائے۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، غور کریے گا، اللہ رب العزت نے انسان کو کروڑوں نعمتیں دی ہیں، ان گنت نعمتیں۔ اگر آپ گننے بیٹھ جائیں تو آپ کی سانسیں کم ہو جائیں گی، مگر آپ رب کی نعمتوں کو نہیں گن سکیں گے۔ اللہ نے انسان پر اتنے احسان کیے، اتنا فضل کیا، اتنا کرم کیا، یہ اللہ کا بہت بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے، لیکن اتنی بے مثل و مثال زندگی دے کر پروردگار نے پوری قرآن پاک میں، پوری قرآن مجید میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ ایمان والو میں نے تمہیں یہ زندگی دے کر احسان کیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں آنکھ دی گویا کہ یہ میرا احسان ہے، میں نے تمہیں زبان دیا گویا کہ میں نے تم پر احسان کیا، میں نے تمہیں ہاتھ دیے میں نے تم پر احسان کیا، میں نے تمہیں جسم دیے میں نے تم پر احسان کیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں اولاد عطا کی، یہ میرا احسان ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں بیوی اور ماں باپ عطا کیے، یہ تم پر میرا احسان ہے۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے تمہیں کاروبار دیا، یہ تم پر احسان ہے، تجارت دی، یہ تم پر احسان ہے، میں نے تمہیں گاڑیاں اور بنگلے دیے، عزت دیے، عہدے دیے، منصب دیے، شان دی، رفعت دی، اور راتوں کی نیند، دن کا چین اور صحت عطا فرمائی، میں نے تم پر یہ احسان کیا۔ خدا کی قسم، اللہ نے پورے قرآن مجید میں کہیں پر بھی ان احسانوں کا تذکرہ نہیں کیا، حالانکہ یہ بے مثل و مثال احسان ہے۔ اللہ اگر ایک آنکھ کسی بندے سے لے لے، ساری زندگی کنڈا بنا پھرتا رہے گا، لیکن کبھی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ اور شکایت نہیں کر سکے گا۔ اللہ اگر کسی سے 2 آنکھ لے لے، زندگی مل جائے گی، لیکن زندگی بھر کسی کا محتاج بن کے رہ جائے گا، کسی کا سہارا بن کے رہ جائے گا، کسی کے لیے تکلیف بن کے رہ جائے گا، کسی کے لیے عذاب و مصیبت بن جائے گا، یا خود اس کی زندگی اس کے لیے تکلیف بن جائے گی۔ اللہ نے اتنی بڑی آنکھ دے دی کہ اب وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اپنی آنکھ سے دنیا دیکھتا ہے، اپنے آنکھ سے کام کر لیتا ہے اور اپنے آپ راستے ناپ لیتا ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ آنکھ دے کر بندے میں نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ لیکن ذرا غور کرو، قربان جائیں آمنہ کے لال پر، قربان جائیں نبیوں کے سردار پر، قربان جائیں مالک و مختار نبی پر، قربان جائیں عالم غیب رسول پر، قربان جائیں حاضر و ناظر نبی پر، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، میں نے تمہیں اپنا حبیب دے دیا ہے، اپنا رسول دے دیا ہے، اپنا پیارا پیغمبر تم کو دے دیا، یہ دے کر میں نے تم پر احسان کیا ہے۔
اتنی نعمتیں دی اللہ نے، کہیں نہیں گنا، کہیں نہیں کہا کہ میں نے یہ احسان کیا، لیکن جب پیارے پیغمبر کو بھیجتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو غور کرو، اللہ نے سب کچھ دیا مگر احسان نہیں جتایا، لیکن جب نبی کو دیا تو احسان کیوں جتایا؟ آؤ پیارے دوستو، بڑی پیاری بات آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں، اللہ نے احسان کیوں جتایا ہے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ عظمت مصطفیٰ کا پہلو ہے۔ ذرا دیکھو، اگر کوئی آدمی بھیونڈی کا بہت ہی زیادہ امیر اور رئیس ہو، لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی ہو، اس کے دروازے پر کوئی آدمی چلا جائے مانگنے کے لیے، وہ بیچارہ اپنے جیب سے 100 کی نوٹ نکالا اور دے دیا، 100 کی نوٹ دینے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے 100 روپے دے کر احسان کیا؟ نہیں کہتا۔ حالانکہ 100 روپے غریب کے لیے بہت بڑی بات ہے، لیکن اس ارب پتی کے لیے 100 روپے کوئی معنی رکھتے؟ میں تو کروڑ پتی آدمی ہے بھائی، اس کے لیے 100 روپے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ مگر پھر ایک دوسرا آدمی آیا، اس کو بھی 100 دے دیا، تیسرا آیا اس کو 200 دے دیا، چوتھا آیا اس کو 500 دے دیا، چھٹواں اس کو 1000 دے دیا، اسی طرح دن بھر بانٹتا رہا، مگر کبھی کسی پر احسان کی بات نہیں کرے گا، کیونکہ روزانہ 25-50 ہزار روپے بانٹنا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اللہ نے اسے ارب پتی بنایا ہے۔ تو جو بڑی دولت والا ہوتا ہے اس کے پاس چھوٹی دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور اگر وہ احسان جتا بھی دے تو آپ بولیں گے بڑا کنجوس ماروڑی ہے، اتنی بڑی دولت اللہ نے دی، 100 روپے دے کے میرے اوپر احسان جتا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی نا؟ تو بڑے درجے کا آدمی جب چھوٹی نعمت دیتا ہے تو کبھی احسان کی بات نہیں کرتا کبھی احسان کی بات نہیں کرتا، اور کرنا یہ بڑے آدمی کے خلاف ہوتا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، لیکن جب اس کے پاس ہزاروں لوگ روزانہ آتے رہے، مانگتے رہے، وہ دیتا گیا، سب کو ان کی استطاعت کے مطابق دیتا گیا، لیکن کبھی احسان کی بات نہیں جتائی۔ لیکن اس نے اپنی محبت، اپنی چاہت سے گھر بنایا 50 کروڑ کا، اپنی چاہت سے، اپنے رہنے کے لیے، اپنی محبت کی تعمیر کروائی اپنے رہنے کے لیے، اپنے دل کی پسند کی تعمیر کروائی اپنے رہنے کے لیے۔ لیکن اس کا خاص بھائی آیا اور آ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ بھائی جان آپ یہ گھر مجھے دے دیں۔ تو وہ بھائی سے بھی محبت کرتا تھا، بھائی کو بھی بے انتہا پیار کرتا تھا، بھائی سے بھی اس کو بہت چاہت تھی، اس نے اپنے بھائی کو وہ مکان دے دیا۔ اور دیکھے جب گھر کے باہر نکلتا ہے تو کہتا ہے چھوٹے میں نے تجھ پر احسان کیا ہے، کیونکہ میں نے اپنی چاہت تجھ کو دے دی ہے۔ چھوٹے میں نے تجھ پر احسان کیا ہے کہ اپنے چاہت سے بنانے والا گھر تجھے دے دیا ہے۔ چھوٹے میں نے تجھ پر بہت بڑا احسان کیا، جو میری زندگی کی خواہش تھی میں نے اپنی خواہش کو تیری خواہش پر قربان کر دیا، لہذا تجھے اپنا گھر دے دیا۔ چھوٹے میں نے تجھ پر یہ احسان کیا ہے تو قربان جاؤ دوستو۔ اللہ نے ساری کائنات میں انسانوں کو آنکھ دیا مگر احسان نہیں جتایا، کیونکہ اللہ کے پاس یہ نعمتیں کروڑوں کروڑوں درجے میں پڑی ہوئی ہے۔ مانگنے والے کے لیے نعمت بہت بڑی ہے، لیکن دینے والے کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، کیونکہ وہ ایسا مولا ہے۔ یہ آنکھ کی نعمت اس کے پاس کوئی زیادہ قیمتی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس بڑی قیمتی ہے۔ ایسی تو کروڑوں نعمتیں اللہ کے پاس ہے۔ ہاتھ دیا، یہ چھوٹے درجے کی نعمت ہے، احسان نہیں جتایا۔ پیر دیا، چھوٹے درجے کی نعمت ہے، احسان نہیں جتایا۔ ارے یہ گھر دے کر وہ کیا احسان جتائے جو جنت بنائے بیٹھا ہے؟ ارے یہ بنگلے دے کر وہ کیا احسان جتائے جس نے 7 دن میں پوری کائنات کا نظام سجائے رکھا ہے؟ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، جس نے 6 دن میں نظام کائنات بنائے رکھا ہے وہ کیا چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر احسان جتائے گا؟ لیکن ہاں، اس نے اپنی چاہت کے لیے پیارے محمد کو پیدا کیا ہے، اپنی محمد کو، اپنے محمد کو اپنی محبت سے پیدا کیا، اپنے لیے پیدا کیا، اپنا چاہ کر پیدا کیا، اپنے لیے بنایا۔ لیکن جب بات بندوں کی آتی ہے، غلامان مصطفیٰ کی آتی ہے، تو رب فرماتا ہے لوے امت محمدیہ، میں نے تجھے اپنا پیغمبر دے دیا ہے، اپنا حبیب دے دیا ہے، اپنی محبت دے دیا ہے، گویا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خطیب دکن، خطیب اہل سنت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اللہ نے اپنا حبیب ہم کو دے دیا ہے۔ ساری کائنات اللہ نے حبیب کے لیے بنائی ہے اور حبیب کو اپنے لیے بنایا۔ اس
اس نے اپنے لیے اپنے حبیب کو بنایا تھا، لیکن جب سارے رسولوں کا سلسلہ، پیغمبروں اور نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا تو اس نے کہا اب جس کو بنایا ہے اس کو دنیا میں بھیجتا ہوں، جس کو اپنے لیے بنایا ہے اب اس کو دنیا میں بھیج رہا ہوں۔ تو اب دنیا والوں سے کہہ رہا ہے اے ایمان والو، میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ اپنا پیغمبر تم کو عطا کر دیا ہے، اپنا نبی تم کو دے دیا ہے، یہ تم پر بہت بڑا احسان ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، پھر اس کے بعد ذرا آپ غور کریں، جب اللہ نے اپنے لیے اپنے حبیب کو بنایا تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مولانا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا۔ تو آئیے میں ان کو ایک اچھا نقطہ قرآن کے حوالے سے سمجھاتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا، حضرت آمنہ کے گھر حضور پیدا ہوئے، یہ آپ کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں حضور پیدا ہوئے، ہے نا؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ حضور پیدا ہوئے، لیکن اللہ نے پوری قرآن میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ آمنہ کے گھر حضور پیدا ہوئے۔ نقطہ غور کرے اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حبیب ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر پیدا کیا نہیں کہہ رہا ہے، پیدا کیا نہیں کہہ رہا ہے، بھیجا کہہ رہا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، اب ذرا آپ اور غور کرتے چلیں، اللہ رب العزت نے حضور کو پیدا کیا نہیں کہا، بھیجا کہا۔ پھر آپ اور آگے آ کر دیکھتے ہیں تو رب کریم ارشاد فرما رہا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ، تحقیق کہ آپ اللہ کی جانب سے نور آیا۔ کیا آیا؟ نور۔ ابھی بھی پیدا کیا نہیں کہا، آیا کہا۔ پھر اب آگے چل کر دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تحقیق کہ تمہارے پاس رسول آیا۔ ابھی بھی پیدا کیا نہیں کہا، کیا کہا؟ رسول آیا۔ کہیں کہہ رہا ہے کہ بھیجایا اور کہیں کہہ رہا ہے کہ آیا۔ پھر ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ، تحقیق کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان کے بیچ اپنا رسول مبعوث کیا، رسول کی بعثت ہوئی۔ ابھی بھی پیدا کیا نہیں کہا۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا اور گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ پیدا کیا کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا کہ پیدا وہ ہوتا ہے جو کبھی نہیں ہوا ہوتا ہے، اور بھیجا وہ جاتا ہے جو کبھی اور پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ آتا وہ ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور کو پیدا کیا یہاں پر اس لیے نہیں کہا کیونکہ یہ نبی کبھی اور پیدا ہو چکا تھا، ان کی ولادت کبھی اور ہو چکی تھی، ان کی معاملات پیدائش کبھی اور ہو چکے تھے۔ رب نے اس لیے ان کے لیے یہاں پر پیدائش کا لفظ استعمال نہیں کیا، کہیں بھیجا کہہ رہا ہے، کہیں آیا کہہ رہا ہے، کہیں بعثت کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ پھر ہم نے پوچھا ہے اللہ اگر یہ نبی پہلے پیدا ہو چکے تھے، میرے مولا یہ نبی اگر پہلے سے تھے، ان کو تو نے آمنہ کے ذریعے حضرت عبداللہ کے ذریعے بھیجایا، تو مولا بتا یہ پیدا کب ہوئے؟ تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَأَحْبَبْتُ، بس میں نے چاہا، فَعَرِفْتُ، میں پہچانا جاؤں تو میں نے کیا کیا؟ فَخُلِقْتَ محمد، میں نے محمد کو پیدا کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے محمد کو پیدا کیا، کب؟ فَأَحْبَبْتُ، بس میں نے جب چاہا،
فعرفتو کہ میں پہچانا جاؤں. اللہ اللہ مولا تو نے یہ کب چاہا؟ وہ کون سا وقت تھا جس وقت تو نے پیارے نبی کو پیدا کیا؟ تو رب ارشاد فرماتا ہے یہ اس وقت پیدا ہوئے ہیں جب ابھی وقت بھی پیدا نہیں ہوا تھا. یہ اس جگہ پیدا ہوئے ہیں جب ابھی جگہ بھی پیدا نہیں ہوئی تھی. یہ اس وقت پیدا ہوئے ہیں جب انسان بھی پیدا نہیں ہوا تھا, جب جن بھی پیدا نہیں ہوا تھا, جب فرشتے بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. کائنات میں کچھ نہیں تھا, نہ جنت تھی, نہ آسمان تھا, نہ حیوان تھے, نہ نباتات تھے, نہ جمادات تھے, کچھ نہیں تھے, بس اللہ تھا. اور اللہ نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچانے. کوئی مجھے خدا کہے, کوئی مجھے رحمان کہے, کوئی مجھے رحیم کہے, کوئی مجھے ستار کہے, کوئی مجھے غفار کہے, کوئی مجھے اللہ اکبر کہے, کوئی مجھے سبحان ربی الاعلیٰ کہے, کوئی مجھے سبحان ربی العظیم کہے, کوئی مجھے سبحانک اللہم وبحمدک کہے. تو میں نے کیا کیا؟ اس وقت محمد کو پیدا کیا, پیارے نبی کو پیدا کیا. اللہ اللہ لوگ کہتے ہیں آدم علیہ السلام تمام نبیوں کے باپ ہے. مجھے کہنے دیجئے آدم بے شک نبیوں کے باپ ہے, مگر پیارے محمد سارے کائنات کے سبب ولادت ہے. حضور کو اللہ نے ساری کائنات کی ولادت کا سبب بنا دیا ہے. حضور حضرت آدم علیہ السلام میں ان کی ولادت میں فرق کیا ہے ذرا غور کر کے دیکھیے. جب حضرت آدم پیدا ہوئے تو جسم و جسمانیت کے ساتھ پیدا ہوئے, مگر پیارے نبی جب پیدا ہوئے تو جسم سے نہیں نور کی شکل میں پیدا ہوئے. ان کے رب نے انہیں پہلے نور کی شکل میں پیدا کیا, پہلے نور محمد پیدا ہوا. اللہ اللہ قربان جاؤ پیارے بزرگوں اور دوستو. اللہ نے جب حضور کو پیدا کیا تو کیا شان تھی؟ نور آپ کا بنایا گیا. سب سے پہلے رب نے اپنے حبیب کا نور بنایا, اور نور بنا کر جب نور محمد کو رب نے اپنے جلووں کے سامنے رکھا, وہ نور محمد رب کے جلوے دیکھتے گیا. رب نور کو دیکھتا تھا, نور محمد رب کو دیکھتا تھا, وہ ان کو دیکھتا تھا, یہ ان کو دیکھتا تھا. تو ہوا کیا؟ نور نے جب خدا کی جلووں کو دیکھا تو نور بے ساختہ ہو گیا. نور محمد اپنے خدا کی تعریف کرنے لگا, تعریف کرنے لگا. اور کیسی تعریف؟ فرمایا جاتا ہے اللہ کے ایک ایک نام مبارکہ کو نور محمد نے 2000 سال تک ذکر کرنے لگا, تعریف کرنے لگا. یا رحمان 2000 سال, یا رحیم 2000 سال, یا کریم 2000 سال, یا ستار 2000 سال, یا غفار 2000 سال. پیارے بزرگوں اور دوستو پھر یہ 2000 سال کا سلسلہ کھڑے ہو کر کیا یا رکوع میں کیا یا بیٹھ کر کیا؟ تو جواب ملتا ہے نہیں نہیں, نور نے خدا کا جلوہ دیکھا, نہ کھڑ سکا نہ بیٹھ سکا, بلکہ تعظیم خدا کے لیے سجدے کرنے لگا, سجدے کرنے لگا. 1000 سال کا ایک ایک سجدہ ہوتا تھا, اور ہر ایک سجدے میں صرف ایک ہی نام کا ذکر ہوتا تھا. تو 2 سجدوں میں ایک ایک نام کا ذکر نور مبارک کرنے لگا. 2000 سال تک کا سجدہ ہوتا تھا, اور ان 2 سجدوں میں نور مبارک صرف خدا کے ایک ایک نام کو یاد کرتا تھا, یا رحمان یا رحمان. 2 سجدوں میں 2000 سال تک وہ نور مبارک کرتا رہا. اسی کو اللہ نے اتنا پسند کیا. آپ غور کر کے دیکھیں, ہر رکعت کے اندر قیام 1 مرتبہ ہے, خوما 1 مرتبہ ہے, رکوع 1 مرتبہ ہے, مگر سجدے 2 مرتبہ ہے. کیونکہ رب نے چاہا, میرے نور نے مجھے 2 سجدے کیے ہیں, تو میرے پیارے مصطفیٰ کے نور کے مطابق ساری کائنات کو ہر رکعت میں 2 سجدے کرتا چلا جاؤں گا, 2 سجدے کراتا چلا جاؤں گا. اسی لیے دیکھو سجدہ نماز کی سب سے افضل ترین عبادت ہے, مگر سجدے میں اللہ نے بندے سے قرآن نہیں پڑھایا, سجدے میں اللہ نے بندے سے حدیث نہیں پڑھوائی, بندے سے اللہ نے وظیفہ نہیں پڑھایا, بلکہ بندے سے اللہ نے سجدے میں اپنا ذکر کروایا, اپنی تعریف کروائی, کیونکہ یہ تعریف کرنا نور محمد کا طریقہ ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو یہاں پر ایک اور لطیف نکتہ ان لوگوں کے لیے جو کسی سے اب تک بیعت بھی نہیں لیے ہیں, اور جو لوگ بیعت لے لیے ہیں مگر خالی نام کے مرید بنے بیٹھے ہیں. بعض لوگ مرید ہو گئے نقشبندی لکھنے کے لیے, بعض لوگ مرید ہو گئے چشتی لکھنے کے لیے, بعض لوگ مرید ہو گئے رضوی لکھنے کے لیے, بعض لوگ مرید ہو گئے قادری لکھنے کے لیے. مگر افسوس کی بات ہے بیعت کا اگر یہ مقصد بناؤ گے تو بیعت فوت ہو جائے گی. پیارے دوستو بیعت کا مقصد کیا ہے کہ بیعت کر کے مرشد کو وسیلہ بنا کر اللہ کو پانے کی کوشش کی جائے. کس کو پانے کی؟ قرب الہی کو پانے کی کوشش کی جائے.
مولا کی خصوصی نوازشات اور انعامات کو پانے کی کوشش کی جائے، مگر مرشد خدا کو پانے کے لیے بندے کا وسیلہ ہے، مرید کے لیے وسیلہ ہے۔ تو مرشد کیا کرتا ہے؟ جیسے ہی مرید کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، سلسلہ ارادت میں داخل کرتا ہے، تو پہلی نصیحت کرتا ہے کہ میرے مرید اب تجھ کو چاہیے کہ روزانہ 100 مرتبہ یہ ذکر کر لے، 200 مرتبہ یہ ذکر کر لے، 200 مرتبہ یہ ذکر کر لے، 100 مرتبہ یہ ذکر کر لے۔ مرید کو ذکر دیا جاتا ہے، لیکن جب مرید ذکر کرتا ہے تو اس کی راہ سلوک طے ہونے لگتی ہے، اس کا قلب صاف ہونے لگتا ہے، اور وہ مولا کا مقرب و محبوب بننے لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوستو، اس کائنات میں نماز سب سے پہلے نہیں پڑھی گئی ہے، روزہ سب سے پہلے نہیں رکھا گیا، سب سے پہلے قرآن نہیں پڑھی گئی۔ اللہ نے جب نور محمد کو بنایا تو سرکار کے نور نے سب سے پہلے اللہ کا ذکر کیا ہے، سب سے پہلے اللہ کا ذکر کیا ہے۔ تو اسی لیے یہ ذکر وہ ہے جو سلوک طے کرانے کا کام کرتا ہے، قلب کو دھونے کا کام کرتا ہے، روح کو زندہ کرنے کا کام کرتا ہے، اور بندے کو مولا سے ملانے کا کام کرتا ہے۔ اور جب بندہ ذاکر ہو جاتا ہے، ذکر کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو نعمت کیا ہوتی ہے؟ آئیے پیارے بزرگ اور دوستو، اسی کو اس میلاد پاک کے حوالے سے بیان کرتا ہوں۔ دیکھیے، جب نور محمد اللہ کا ذکر کرنے لگا، ایک ایک نام کو، اللہ کے کتنے نام ہیں؟ عام آدمی کے علم کے مطابق قرآن کا پہلا ورق کھولے تو اس کے اندر اللہ کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں۔ کتنے؟ ذرا زور سے بولیں۔ عام آدمی کے علم کے مطابق اللہ کے 99 نام ہیں، لیکن آپ بڑی بڑی جامعات اور مدرسوں کو چلے جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا، علماء بتائیں گے اللہ کے 1000 نام ہیں۔ کتنے؟ زور سے بولے۔ یہ 14ویں صدی کے علماء کا علم ہے۔ اگر آپ اور اوپر چلے جائیں گے تو پتا چلے گا اللہ کے 1,00,000 نام ہیں۔ اللہ اللہ، بس وہ مولا جانے اس کے کتنے نام ہیں، وہ پیدا ہونے والا نور محمد جانے اس کے کتنے نام ہیں۔ اللہ اللہ، نور مبارک لاکھوں لاکھوں سال، کروڑوں کروڑوں سال اللہ کی تعریف کرتا رہا۔ اب یہ کروڑوں سال میں صرف خدا تھا اور پیارے مصطفیٰ کا نور تھا، کچھ اور نہیں تھا، آسمان بھی نہیں تھا، زمین بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بس اللہ اور اللہ کے فضل سے پیدا ہونے والا نور محمد تھا، اور وہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ اللہ نے جب اپنی تعریفیں سنی تو رب کریم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے محمد کے نور، تو ٹھہر جا، تو ٹھہر جا، اب تک تو میری تعریف کرتا تھا، اب تو ٹھہر جا، اب میں تیری تعریف کروں گا، اب میں تیری تعریف کروں گا۔ اللہ اللہ، اب جب پیارے نبی کی تعریف کی بات آئی تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کیا کیا؟ آئیے حدیث پاک میں آتا ہے، جب اللہ رسول پاک کا یہ نور مبارک یا قہار یا قہار یا قہار کا ذکر کرنے لگا، اللہ کے یہ نام مبارک یا قہار کا ذکر کرنے لگا، تو ہوا کیا؟ یہ نور مبارک خیش و خشیت الہی سے بکھرنے لگا، کیونکہ یہ اللہ کا جلالی نام ہے، یہ جلال کا اثر نور پہ ہوا تو نور کے خطرے پگھلنے لگے، نور پگھلا، خطروں کی شکل میں ٹپکنے لگا، تو رب نے کہا میرے محبوب کا نور ہے، کیسے ضائع جانے دیتا؟ رب نے کیا کیا؟ اپنے دستے اقدس میں نور محمد کے خطروں کو سنبھالا۔ پہلا خطرہ لیا، آدم کو بنایا، دوسرا خطرہ لیا، نوح کو بنایا، تیسرا خطرہ لیا، ادریس کو بنایا، چوتھا خطرہ لیا، شیش کو بنایا، پانچواں خطرہ لیا، ابراہیم کو بنایا۔ اسی طرح 1,24,000 خطرے گرے، اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بنا دیا۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، لوگ واقف ہی نہیں ہیں، خالی آنکھ باتاں کرو نا، حضور ہماری طرح، حضور ہمارے حولے، حضور اگر تیرے جیسے تھے تو وہاں تمہارے ابا تھے۔ چچورے پنے کی حد ہو گئی میرے بھائی، کچھ تو سوچ کے بول، کس کے بارے میں بول رہا، کون نور ہے، کون حضور ہے؟ تیرے جیسا سمجھا حضور کو؟ پاگل قوم ہے یہ،
मेंटली रिटायर्ड कौम है। मेरे को अगर नरेंद्र मोदी की सीट देते तो पूरों को जेल में डाल देता था। मैं ये नोटा बंद करने के दीवाने काम नहीं करता था। मैं ये नोटा नहीं बंद करता था। ये नोटों का जो गलत इस्तेमाल हो रहा वो करने वालों को जेल में बंद कर देता था। पट्टे अमेरिका से फंड मंगा रहे, इजराइल से फंड मंगा रहे, सऊदी से फंड मंगा रहे, या मुसलमानों को हौला बना रहे। हुजूर हमारे जैसे थे, हुजूर हमारे। अरे करोड़ों करोड़ों साल की, भाई 2 दिन 4 दिन की बात नहीं है। ये कोई 5 साल कुर्सी नहीं है नबूवत की जिस पे हुजूर बैठे, 5 साल के बाद दूसरे नबी चेंज, फिर उतर गए, फिर चेंज, फिर उतर गए, आए। नहीं, प्यारे नबी का मामला क्या है? खुदा की कसम, हजरत आदम, हजरत नूह, हजरत इस्माइल से हुजूर की मिसाल नहीं दी जा सकती। मिसाल नहीं दी जा सकती। नबी को समझाने के लिए 1,24,000 पैगंबर को सामने बिठाकर आमिना के लाल की मिसाल नहीं दी जा सकती, क्योंकि 1,24,000 पैगंबर जमा हो जाए, कसम रब्बे जुल जलाल की, मुस्तफा के चेहरे अख्तस के बराबर भी नहीं हो सकते। अल्लाह ने वैसा पैगंबर बनाकर भेजा, तब कहा ऐ ईमान वालों, मैंने तुम पर एहसान किया। मैंने उसको तुम्हें दे दिया है जिसने मुझको देखा है। मैंने उसको तुम्हें दे दिया है जिसने करोड़ों साल कुछ नहीं किया। मैं उसको देखता रहा, वो मुझे देखता रहा। हाय हाय हाय, दूसरा कुछ काम नहीं था, बस वो मुझे देखता था, मैं उसको देखता था। ऐसा पैगंबर मैंने तुमको दे दिया है अल्लाह। इसीलिए तो मैं बोला, जब ऐसा पैगंबर मिल गया तो अब मिलाद का जुलूस नहीं निकालेंगे तो क्या करेंगे? अब खीर पूरियां नहीं खाएंगे तो और क्या करेंगे? अब जश्न चरागा नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? अरे ये तो सुन्नियों की बदकिस्मती, बदनसीबी और कंजूसी है कि सुन्नी सिर्फ साल में 1 मर्तबा मिलाद मनाता है, वरना खुदा की कसम अल्लाह ने तो ऐसा पैगंबर दिया है, पूरी जिंदगी की हर रात हर दिन मिलादे मुस्तफा मना भी ले तो गुलामी का हक अदा नहीं हो सकता। अल्लाह ने तो ऐसा पैगंबर दे दिया है, ऐसा पैगंबर दे दिया दोस्तों। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम रास्ते से गुजर रहे थे। एक शख्स दोनों पैर का माजूर था। वो शख्स जो है एक बंडी पर बैठकर, छोटी सी चौकी पर बैठकर अपने आप को घसीटता था। उसे छोटे छोटे टायर लगे हुए थे, पहिए, उस पर बैठकर अपने आप को खिसकता था। उसने अपनी किताबों में पढ़ा था जो उनके पैगंबरों पर उतरी थी उस जमाने के, उन पैगंबरों पर किताब उतरी थी, तो उसमें लिखा था कि आखिर जमाने में एक पैगंबर आएगा जिसका नाम मोहम्मद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो पैगंबर ऐसी शान का मालिक होगा, वो जिधर से गुजर रहा होगा हवाओं में खुशबुएं महक रही होगी, हवाएं ठंडी ठंडी हो जाएगी। वो नबी गुजर रहा होगा, अबर उसको साया किया हुआ होगा, वो नबी गुजर रहा होगा, रास्ते के हवा, रास्ते के झाड़, रास्ते के कंकर, दरिया का पानी, उस पर सलात व सलाम का नजराना भेज रहा होगा। हर तरफ सिर्फ उसी का चर्चा होगा। जब उसने ये पढ़ लिया था तो एक मर्तबा वो गुजर रहा था किसी गली से, उसी गली से हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। इलियास कोई मामूली बात नहीं है, पैगंबर खुदा का नाम इलियास है, नबियों की सफ के एक नबी का नाम इलियास है, अल्लाह के प्यारे लाडले पैगंबर का नाम इलियास है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे। जमात वालों, तुम जरा गौर से सुनो, मैं मेरी तकरीर सुन्नियों को ज्यादा, वहाबियों को ज्यादा, सुन्नियों को कम, वहाबियों को ज्यादा सुनाना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग तो पक्के उद्दा ने, आपको क्या सुना? जिनको ऊद की खुशबू नसीब नहीं हुई उनको सुनाना चाहिए। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाए, इलियास अलैहिस्सलाम रास्ते से गुजर रहे हैं। उसने कहा या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा। वो
کھسکنے والا معذور چیخے مارنے لگا، اے محمد اے محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ سرکار الیاس علیہ السلام نے جیسے ہی یہ کانوں میں آواز سنی کہ اللہ اکبر، کوئی محمد کہہ کر پکار رہا ہے، الیاس علیہ السلام پریشان ہو گئے، یہ محمد کا کہاں سے لفظ آ گیا؟ یہ کون ہے یہ جو مجھے محمد کہہ کے پکار رہا ہے؟ پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ایک معذور شخص ہے جو چھوٹی سی چوکی پر بیٹھا پکار رہا ہے، یا محمد۔ الیاس علیہ السلام دوڑے دوڑے اس کے پاس آئے، پوچھنے لگے کیا بات ہے، تو مجھے محمد کہہ کے پکار رہا ہے؟ کہا ہاں ہاں میں آپ کو محمد کہہ کے پکار رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ تو اس نے جواب دیا، میں نے پیارے محمد کے بارے میں پڑھا ہے، وہ جب راستے سے گزریں گے خوشبوئیں بہکا کریں گی، وہ جب راستے سے گزریں گے ہوا میں ٹھنڈک ہوگی، وہ جب راستے سے گزریں گے سورج کی گرمی ختم ہو جائے گی، وہ جہاں سے گزریں گے وہ فضا معطر معطر ہو جائے گی۔ آپ گزر رہے ہیں وہی آثار میں نے دیکھا ہے، اس لیے میں سمجھ گیا کہ آپ محمد ہیں۔ الیاس علیہ السلام رونے لگے، اشک بار ہو گئے، ہو کر کہتے ہیں کاش میرا رب مجھے الیاس پیغمبر بنانے کے بجائے محمد کے گھوڑے کی نال بنا دیتا۔ فخر کی بات۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت خطیب دکن، خطیب اہل سنت، ناشر مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اللہ نے، حضرت الیاس نے کہا اللہ نے مجھے پیغمبر بنانے کے بجائے ان کے گھوڑے کی نال بنا دیتا تو میرے لیے بہتر ہوتا۔ اللہ اللہ، یہ شان والے ہمارے نبی ہیں۔ پیغمبر دعا کرتے موسیٰ علیہ السلام کے، اے اللہ مجھے نبی بنانے کے بجائے، رسول بنانے کے بجائے محمد کا امتی بنا دیتا تو بہتر ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پیغمبر ہو کے ایسی شان کرتے ہیں، انہیں یہاں پیدا ہو کے بول رہا حضور ہمارے حرام۔ ظالم قوم نبی کا کلمہ پڑھ